کہ بیٹا ہم یہ جو انسان ہیں ہمارے اندر بہت کچھ ہے. ہم یہ جو دکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں ہوتے. ہمارے اندر نفس. جب بھی کسی کے نقصان پہ تمہیں خوشی ملی ہے نا, یہ علامت ہے کہ تمہارا نفس بڑا تگڑا ہے. آپ کب خوش ہوئے, یہ کب خوش ہوئے نا, اس میں آپ کا کردار چھپا ہو. بہادری کی انتہا ہے کہ زمانہ مشکل ہے, دکھ کا زمانہ ہے, اور چہرے پہ آپ مسکراہٹ سجائے آگے چلتے جا رہے ہیں. آپ نے نقصان دینا بند کیا, فائدہ دینا شروع کیا, یہ علامت ہے کہ آپ دنیا داری سے نکل کے روحانیت کی طرف چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب, خوشی پہ آپ نے کافی گفتگو کی, کافی میں نے ویڈیوز دیکھی, پروگرامز دیکھے, میں نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو. ایک تو یہ خوش جو ہونا ہے یہ کیا سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, اور لوگ خوش ہوتے کب ہیں؟ یہ اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد بھی یہ تشنگی رہ گئی ہے. اسامہ صاحب, یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ کون کب خوش ہوتا ہے, اس پہ تو کہہ لیجئے یہ چھوٹی سی جو ہم گفتگو نشست کر رہے ہیں یہ کم ہے. اس میں پورا دن میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے کون کب خوش ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہوتی ہے یا کیا وجہ چھپی ہوتی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. آج کے لیے 2 واقعات میں نے رکھے ہوئے تھے. ایک گرو تھے, ان کا ایک بڑا تابع دار چیلا تھا, اور ایک دفعہ چیلا گرو کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ گرو جی, استاد جی, مجھے یہ بتائیے کہ میں نے روحانیت میں کتنی ترقی کی ہے, کیا میں روحانی طور پہ گرو کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بڑا آسان اس کا جواب ہے, تھوڑا صبر کے ساتھ تم یہ کام کر لو, جواب اس میں چھپا ہوگا اور میں تمہیں سمجھا دوں گا اگر تمہیں سمجھ نہ آیا. چیلے نے کہا جی حکم کیجئے. انہوں نے کہا جی کام یہ ہے, 1 ہفتہ 7 دن یعنی تم نے روز رات سونے سے پہلے لکھنا ہے کہ آج میں کب کب خوش ہوا. اب وہ خوشی جو تھی وہ خیال کی شکل میں تھی صرف, یعنی آپ کا ایکسپریشن میں نہیں آئی. وہ خوشی فیس پہ آ گئی مسکراہٹ کی شکل میں, وہ خوشی کہکا بن گئی, وہ خوشی آپ نے اظہار کیا کہ میں بڑا خوش ہوں, یا آپ نے کہا جی واہ, یعنی کسی بھی شکل میں پورے دن میں سونے سے پہلے تم نے ایک ڈائری میں لکھ لینا. تو وہ شخص چلا گیا, 7 دن کے بعد آیا, 7 دن کا اس کے پاس ریکارڈ تھا, 6-7 دن کا, اس نے وہ آگے رکھی. استاد نے جو درویش تھے روحانیت کے بڑے استاد, انہوں نے وہ ڈائری پڑھی, وہ 6-7 صفحے دیکھے اور رکھا اور کہا کہ بیٹا ابھی تم روحانی طور پہ تم ترقی نہیں کر رہے, ابھی بہت پیچھے ہو, تھوڑا وقت لگے گا. اس نے کہا جی مجھے پھر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ میں روحانی طور پہ ترقی کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا اب جو اگلا 1 مہینہ یہ سوال چھوڑ دو, میں تمہیں کوئی مشق کروانا چاہتا ہوں اور کوئی اسائنمنٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ اسائنمنٹ بعض اوقات میں تمہیں ڈائریکٹ کہہ دوں گا, بعض اوقات اشارے میں کہہ دوں گا, بعض اوقات میں کوئی بات ایسی کہوں گا وہ سجیشن کی شکل میں تمہارے لاشعور یعنی سب کانشیس میں چلی جائے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم وہ کام کرنے لگ پڑو گے, اور پھر میں دوبارہ دیکھوں گا. مہینہ گزر گیا, مہینے کے بعد پھر اس نے جیسے ہی سوال کیا اپنے استاد کے ساتھ, مجھے بتائیے میں روحانی طور پہ گرو کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہی دوبارہ کام کرو, روز ڈائری لکھو اور اس میں تم لکھو کہ آج خوشی کس وجہ سے ملی. تو پھر 6-7 دن مکمل ہوئے, وہ ڈائری لایا تو انہوں نے کہا جی کچھ بہتری آ گئی ہے. اچھا, روحانی طور پہ تم گرو کرنے لگ پڑے ہو, گاڑی چل پڑی ہے یا ریڑھ پڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مزید ترقی کرنا چاہتے ہو؟ ان کا جی میری تو خواہش بہت بڑی ہے کہ میں روحانی طور پہ مزید ترقی کروں. ان کا جی بیٹا پھر مہینہ صبر کرو, کچھ اور باتیں ہیں, کچھ نصیحتیں ہیں جو میں تمہیں کہنا چاہوں گا, اس کے بعد دوبارہ پھر میں. جب وہ ایک مزید مہینہ گزر گیا اور یہی سوال چیلے نے کیا, تو استاد نے دوبارہ ڈائری والی ایکٹیویٹی بتائی. پھر 6-7 دن گزرے, ڈائری آئی روز کا روز, انہوں نے پڑھا کب کب خوشی ملی, اور کہا مبارک ہو کہ تم پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہو, روحانی طور پہ تم نے طاقت پکڑنا شروع کر لی. چیلے نے سوال کیا, اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیا تھا جو مرشد پڑھتے تھے, ایسا کیا تھا جو وہ بتاتے تھے, ایسا کیا تھا کہ وہ انتظار کرواتے تھے, اور ایسا کیا تھا کہ دوبارہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب چیزیں بہتری کی طرف چلی گئی ہیں اور تم روحانی طور پہ گرو کرنے لگ پڑے. تو اس نے بھی یہی سوال جو اس وقت آپ کا سوال ہے اور میرا بھی سوال ہے, شدت سے یہی سوال اس چیلے نے مرشد سے کیا. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے سمجھایا اس بچے کو, اپنے شاگرد کو, کہ بیٹا ہم یہ جو انسان ہیں ہمارے اندر بہت کچھ ہے,
ہم یہ جو دکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں ہوتے. ہمارے اندر نفس، ہمارے اندر مائنڈ ہے، ہمارے اندر دل ہے، ہمارے اندر جذبات کی دنیا ہے، ہمارے اندر یادداشتیں ہیں، ہمارے اندر روح ہے، ہمارے اندر ہر اچھائی برائی پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اندر جیڑے کھیڑے پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مختلف چیزیں مختلف طرح کے ایکٹ سے گرو کرتی ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جس سے نفس طاقت پکڑنے لگ پڑتا ہے، اور جب نفس طاقت پکڑتا ہے تو جو ہم کہتے ہیں خوشی ہوئی، خوشی، وہ خوشی نفس کی خوشی ہوتی ہے. سم ٹائم ہم روحانی طور پہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو روحانی طور پہ گرو کرنے کے بعد کئی ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے. بالکل وہ خوشی ہے لیکن وہ روحانی خوشی ہوتی ہے. کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کو خوشی ملتی ہے، وہ آپ کے جذبات کی، ایموشنز کی دنیا کے کام ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو خوشی ملتی. کچھ خوشیوں کی شکل انٹلیکچوئل ہوتی، انٹلیکچوئل خوشی ملتی ہیں. کچھ خوشیاں تخلیق کی خوشی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے نا، ایک شاعر وہ شعر کہہ کے کتنا خوش ہوتا ہے. وہ جب ایک آمد ہوتی ہے اور وہ شعر کہتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. ایک لکھنے والا ادیب، ایک شارٹ سٹوری رائٹر جب ایک شارٹ سٹوری لکھ لیتا ہے، ایک اوریجنل لکھنے والا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. میں اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم لکھنے بولنے پڑھنے والے لوگ، ان کی جب کتاب آتی ہے، مصنف لکھنے والے سب، تو کتاب جو ہے وہ بیٹے کی آمد کے برابر ہوتی ہے، اولاد کی آمد کے برابر ہوتی ہے. اس کی خوشی، اس کی جو ہیپینس ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہوتی ہے. تو چیلے نے پھر یہ جس طرح آپ کی حالت اور میری حالت ہے، ان کا جی مرشد جی ایکسپلین کریں تو بڑا مشکل ہو گیا، آپ نے تو فلسفے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کسی کے نقصان پہ تمہیں خوشی ملی ہے نا، یہ علامت ہے کہ تمہارا نفس بڑا تگڑا ہے. سمپل رول. ہرٹ کر کے، ہارم دے کے، نقصان پہنچا کے، ڈیمیج کر کے، آپ نے کیے ہیں کسی نے کیا، بعض اوقات کوئی ڈیمیج کرتا ہے. میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پوز کروں گا، دوسرا واقعہ سنانا چاہوں گا. جی پلیز. اچھا، ہم زمانہ طالب علمی تھا اور نئے نئے کہہ لیجئے یہ روحانیت اور اس طرح کے مضامین سے اسامہ صاحب واقف ہوئے. تو ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ان سے بھی سیکھنے کا ہمارا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا. بڑے اچھا بولنے، اچھا لکھنے والے شخص تھے. میں اسپیسیفک نام نہیں لوں گا کیونکہ واقعہ آگے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کسی وجہ سے یہ واقعہ سنانا بھی آج بڑا ضروری. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے انہیں کسی صاحب کے بارے میں جن کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں تھیں اور تھی بھی کوئی روحانیت کے موضوع پہ، تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ بندہ بڑا سر روحانی ہے، کیا کمال لکھتا ہے، اور اس کی کتابیں دیکھیں 2 درجن روحانیت پہ کتاب. تو وہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹ دوست تھے، انہوں نے ایک دم سے خاموشی اختیار کی. سگریٹ پی رہے تھے وہ، اور سگریٹ پکڑا اور ایک کش لیا اور ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ بابا تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ روحانی بندہ ہے؟ میں نے کہا سر اس کی تحریریں، اس کی رائٹنگز اور 2 درجن کتابیں اس نے لکھ ماری ہیں. تو اس نے کہا بھائی وہ بالکل روحانی نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی فلانا آپ کو واقعہ یاد ہے، اخبار میں ایک دفعہ خبر چھپی تھی. اس زمانے میں اخبار زیادہ کامن تھا، ٹی وی اور اخبار. ہاں جی، آج سے 25 سال پیچھے چلا، 20-22 سال. تو کہہ لیجئے کہ انہوں نے کہا جی وہ جو واقعہ تھا اس میں ایک علاقے میں ایک ٹریجڈی ہوئی، حادثہ ہوا اور کئی لوگوں کی جان چلی گئی. ہاں جی مجھے یاد ہے. ان کا یار عجب بات ہے، یہ صاحب میرے پاس جن کا آپ تذکرہ کریں میرے پاس بیٹھے تھے، اور ان کے پاس جب یہ خبر آئی، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑے خوش ہوئے. اللہ اکبر، یہ بڑے خوش ہوئے. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی خوشی کو میں سمجھا نہیں ہوں. ان کا یہ انہوں کا علاج سی انج ہونا چاہیے سی. یہ پنجابی میں عام طور پہ نہیں کہا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ علاج سی، حادثہ ہو گیا، یہ ہوں انہوں نے چین آیا جی. یا اچھا ان کا تعصب اتنا زیادہ تھا وہ واقعہ کسی علاقے کا، مخصوص کمیونٹی کے ساتھ تھا، مخصوص طبقے کے ساتھ تھا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ فرقے کے ساتھ تھا شاید. تو وہ انتہا کے خوش ہوئے. یہ مجھے اس بیوروکریٹ نے بتایا. تو وہ کہنے لگے، اب وہ مجھے بتانے لگے وہ صاحب کہ یار تعصب والا بندہ صوفی کیسے ہو سکتا، نفرت کرنے والا کیسے صوفی ہو سکتا، دوسروں کو دکھ میں دیکھ کے خوش ہونے والا بندہ درویش اور صوفی نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو. بہت بڑی بات. کو بندہ ڈیمیج ہو جائے اور آپ خوش ہو، یہ تو وہ خوش ہو سکتا ہے جس کے پاس نفس ہے اور تگڑا موٹا پلا پلایا نفس ہے، اور اس نے اس کو پالا ہوا ہے، نفرت کی خوراک کھلا کھلا کے پالا ہوا ہے، جوان کیا ہوا ہے، اور وہ ایک واشگاف کہکا لگاتا ہے. وہ نفس کا کہکا ہے جو دوسرے کے نقصان میں کہکا بندہ لگاتا ہے. یعنی آپ
آج سے ضرور دیکھیے کہ آپ کی خوشی، آپ کب خوش ہوئے، یہ کب خوش ہوئے نا، اس میں آپ کا کردار چھپا ہوا. ہم سب کے سب، یہ اسامہ صاحب سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال، خود کو کیسے جانیں، خود کو کیسے پرکھیں. اچھا ایک ہے پروفیشنل ٹیلنٹ کی شکل، MBTI کی ہم بات کرتے ہیں، ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں، کہہ لیجئے اسٹرینتھ فائنڈرز کی بات کرتے ہیں، پوٹینشلز کی بات کرتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. عام طور پہ اگر آپ چلے چھوڑیں دنیا کو، آپ نے خود کو جاننا. یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے خود کو جاننا ہے کہ میں کیا ہوں، اس وقت میری حالت کیا ہے، یا میں روحانی طور پہ کس درجے پہ ہوں، یا روحانیت میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، خیر کا رستہ ہے کہ نہیں ہے، کس رستے کا مسافر ہوں. تو دیکھیے خوشی کب ملتی ہے آپ کو، تسکین کب ملتی ہے آپ کو. جب آپ کو کسی کے دکھ سے تسکین ملتی ہے، کسی کے تکلیف سے، کسی کی پین سے خوشی ملتی ہے، یاد رکھیے یہ آپ کا کردار یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کو بڑے کردار والا نہیں ہے، بڑے بندے نہیں ہیں، چھوٹے بندے ہیں، بونے ہیں، کردار کے بونے ہیں. اور وہ بابا جی نے کہا، واپس اس کہانی پہ آؤں، کہا جی ابتدا میں نے ڈھونڈا کہ تمہیں جتنی خوشیاں ملتی تھیں وہ دوسرے کو ڈیمیج کر کے، یعنی سب سے پہلے تو تمہارا ہارمفل ہونا ہی ایکٹیو تھا. پھر کہتے مجھے خیال آیا کہ تمہاری تربیت ہونی چاہیے. تو میں نے 1 مہینے میں کچھ کانشیس میں، کچھ سب کانشیس میں کچھ ایسی سچویشنز جسے وہ نگاہ مرد مومن کہتے ہیں، نہیں بھی مانتے، میں نگاہ مرد مومن کو تربیت کہتا ہوں، اصلاح کہتا ہوں. آپ کا استاد، آپ کا رہبر، آپ کا پیر، آپ کا گائیڈ، وہ نصیحت زبان سے بھی کر سکتا ہے، ناگواری کا اظہار کر کے بھی کر سکتا ہے، تھاپڑا مار کے شاباشی دے کے بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے. خبر نہیں ہو رہی ہوتی آپ کو کس چیز کی تربیت آپ کی ہوتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی وہ سب سے پہلے ہارمفل ہونا آپ کا وہ ایکٹیو تھا. تو میں نے کوشش کی پہلے مہینے میں اسے کم از کم آپ کا ہارمفل ہونا ختم ہو جائے. اور دوسرا جو درجہ تھا وہ تھا فائدہ مند ہونا. وہ اگلے مہینے میں نے کوشش کر کے آپ کو فائدہ مند بنایا. اب اس کی نشانی انہوں نے کیا بتائی؟ بابا جی نے بتایا کہ جب آپ دوسروں کو نفع دے کے خوش ہوتے، اثار، آج اس زمانے میں اثار کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اسلامیات کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے 50 میں سے 50 نمبر لینے اثار پہ، آپ لکھ کے، یا اردو میں اثار پہ مضمون لکھ کے آپ نمبر لے لیتے ہیں. اثار کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے، کتابی بات ہو گئی. اس طرح کی باتیں کی جائیں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کتابی باتیں سر کر رہے ہیں. آپ پریکٹیکلی بتائیں سر، پوری کی پوری انسانیت، دین اور دین کی کہہ لیجیے بنیاد وہ قربانی اور احسار اور اخلاص پہ کھڑی ہے. اور احسار کیا ہے؟ جو اپنا وہ بھی دے دیجئے. یہ کبھی کر کے دیکھیے، یہ آپ کا اپنا ہے اور آپ نے کیا کیا، اس کو بھی بانٹ دیا، وہ بھی کسی دوسرے کو دے دیا. تو آپ نقصان پہنچا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا اور آپ فائدہ دینے لگ پڑے، یہ شروع ہو گیا. جیسے یہ سفر شروع ہوا کہ آپ نے نقصان دینا بند کیا، فائدہ دینا شروع کیا، یہ علامت ہے کہ آپ دنیا داری سے نکل کے روحانیت کی طرف چلے گئے. خود کو جاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اپنی خوشی کی وجہ ڈھونڈیے. آپ خوش کیوں ہوئے؟ ایک انٹلیکچوئل کسی انٹلیکٹ کی بات کو سن کے خوش ہوتا ہے، انٹلیکچوئل سے مل کے خوش ہوتا ہے. کسی دانشور کی اور دانش کی بات کو سن کے وہ مسکراتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. جو بھوکا ہے اس کو کھانا مل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. پیاسے کو پانی مل جاتا ہے، جب مل جاتا ہے تو خوشی آتی ہے. کسی کی تکلیف دیکھ کے اگر خوشی ملتی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کوئی صاحب کردار نہیں ہے، بونے ہیں کردار کے. اور اگر آپ قربانی دے کے، دوسروں کو خوشی دے کے، دوسروں کو آسانی دے کے آپ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، آپ کا کردار بڑا ہے، آپ بڑے انسان ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ سر. 2 باتوں کے ساتھ اسامہ صاحب میں کلوز کرنا چاہوں گا. جی پلیز. اگر آپ کے پاس مسکراہٹ ہے، اگر آپ کے پاس ہے، یعنی اس کو میں یہ کہہ لوں گا کہ آپ بڑے بہادر ہیں کہ آپ مسکرا سکتے ہیں. یہ بہادری کے ساتھ جوڑنا، جرت کی بات ہے. مسکراتا چہرہ جرت کی بات ہے. ذرا ڈھونڈیے یار، ٹی وی کے اوپر 100+ چینلز ہیں، اور اگر اینکرز کریں تو 1000 اینکر بن جائیں گے، نیوز والے بھی اور سارے ایسے. اس کے بعد آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو آپ کو کتنے چہرے نظر آتے ہیں اس پہ. آپ باہر نکلتے ہیں تو کتنی دنیا نظر آتی ہے، پڑھانے والے کتنے ہیں، بولنے والے کتنے ہیں. کتنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جرت ہے. بلکہ چیلنج کے زمانے میں، مشکل زمانے میں چہرے پہ مسکراہٹ، اس سے بڑی جرت ہے. بہادری کی انتہا ہے کہ زمانہ مشکل ہے، دکھ کا زمانہ ہے، اور چہرے پہ آپ مسکراہٹ سجائے آگے چلتے جا رہے ہیں. پہلا کام، اگر اب مسکراہٹ ہے تو فرض کیا ہے؟ جیسے دیا جلا ہوتا تو وہ کسی ایک اور دیے کو جلا دیتا ہے.
مسکراہٹ والے پہ فرض ہے. جیسے سینما میں مووی لگنے لگتی ہے سر وہ کہتے ہیں جی آپ پہ فرض ہے کہ اس قومی ترانے کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, اتنی زور سے کہتے ہیں کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کے پاس مسکراہٹ ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ پہ لازم ہے کسی ایک کو یہ مسکراہٹ ضرور دیجیے. صرف کسی ایک کو. آپ کی مسکراہٹ سے کسی ایک کا چہرے پہ وہ مسکراہٹ آنی چاہیے. اس کو ریپلیکا کر دیجیے. اسے کوشش کیجیے کہ کوئی ایک اور آپ کی وجہ سے مسکرانے لگ پڑے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ سے درخواست کروں گا, اگر کیلکولیشنز کے حساب سے سمجھا جائے, اگر آپ 1 منٹ ناخوش تھے 1 منٹ, تو دراصل کیلکولیشن کے حساب سے 60 سیکنڈ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خوشی سے دور کر دیا. 60 سیکنڈ ضائع کر دیا آپ نے. تو 60 سیکنڈ کو اگر دیکھیں تو فگر بڑی ہے. اور آپ 1 منٹ نہ ہو, ہم تو ہر وقت ہی ناخوش ہوتے ہیں. خوش ہوں, خیر سے خوش ہوں. اور میری آپ کے لیے دعا بھی ہے, سننے والے سب لوگوں کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے کاموں سے خوشی دے, اظہار سے, قربانی سے, بانٹنے سے, تقسیم کرنے سے اور آسانیاں پیدا کرنے سے خوشی دے. اصل میں خوشی یہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سر آج جس طریقے سے آپ نے 2 واقعات سنائے اور اس کی جو کنیکٹیوٹی تھی بڑے اچھے انداز کے اندر, اور خاص کر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بھی باتوں میں شاہ جی آج بتا دیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں جو کہ خوش ہونے والی نہیں ہے, دوسرے کی دکھ تکلیف, تو آپ نے ایک مشق کون سی کرنی ہے بابا جی کے بتائی ترکیب جو ہے اس پہ لگ کے آپ نے اپنی خوشی کے اسباب کو ٹھیک کرنا ہے کہ ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس سے آپ خوش ہوں. اور اسمائل کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے, جزاک اللہ شاہ جی, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.